وہ معاملات اس طرح سے تھے کہ ایک رات وہ سو رہی تھیں اور ان کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں آئیں۔ مرلہ ایسا تھا کہ اس کو نیند نہیں آئی۔ جب گھر والے آئے اور انہوں نے آ کے دیکھا، لائٹس آن ہوئی تو دیکھا کہ لڑکی کے ہاتھ پاؤں کے اوپر اسکریچز کے نشان تھے۔ صبح ہوئی تو سب نے سر جوڑ لیے اور سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کیا جائے، مگر جو ہی پیر صاحب نے اپنی پڑھائی ہے اس کو تبدیل کیا اور اس میں لہجے میں تھوڑا سا سخت پن لے کے آئے، تو وہ بتاتے ہیں کہ لڑکی باقاعدہ ایسے جھومنے لگ گئی۔ اسٹوریز ود قاسم میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاسم عباس۔ آج جس سٹوری کو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ یقیناً ایک دل دہلا دینے والی سٹوری ہے۔ یہ ہارر سٹوریز کی کیٹیگری میں آ رہی ہے۔ آپ ہمارے چینل پہ مختلف قسم کی کہانیاں دیکھتے رہتے ہیں، کسی وقت آپ کو ہسٹوریکل باتیں سنا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم کرنٹ افیئرس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے ملک کی حالات پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، مگر آج جس کہانی کا انتخاب کیا ہے یہ خود سے ڈھونڈی ہوئی کہانی نہیں، ہمارے ہی چینل پہ ایک فالوور نے ہمیں کہانی فارورڈ کی ہے۔ بات کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ ان کی ہمشیرہ کے ساتھ کچھ معاملات ہوئے تھے۔ وہ معاملات اس طرح سے تھے کہ ایک رات وہ سو رہی تھیں اور ان کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں آئیں، غالباً انہی کی آواز تھی۔ انیشلی تو ان کو لگا جیسے کوئی ان کے کمرے میں آ گیا ہے، کوئی چور آ گیا یا کسی بھی چیز سے وہ گھبرا گئے، مگر جب ان کے کمرے میں گئے تو تھا تو کوئی نہیں، مگر اس لڑکی کی کیفیات، اس کی جو جسم کے حالات تھے وہ بڑے خوفناک سے تھے، کپ کپی چل رہی تھی ان کے جسم پہ۔ گھر والوں نے اس کو بہلایا، سمجھایا، پوچھا کیا ہوا ہے، پھر اس نے اپنی ساری کہانی بتائی تو انہوں نے اس بات کو انکار کر دیا کہ نہیں کچھ نہیں ہوا، تم نے کوئی برا خواب دیکھا تو تم اس کو اگنور کرو، سو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ جب گھر کے زیادہ تر ممبرز نے اس بچی کو، اس لڑکی کو سمجھایا تو وہ لڑکی ایک پریشر لے گئی کہ شاید واقعی میرے ساتھ کچھ نہیں ہے، اور وہ پھر دوبارہ سونے کی کوشش میں گم ہو گئی۔ مگر مرلہ ایسا تھا کہ اس کو نیند نہیں آئی۔ رات ظاہر ہے جس نے اتنا مشکل وقت دیکھا ہو، اتنا خوفناک خواب بھی دیکھا ہو تو جلدی تو کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا نا۔ گھر والے بھائی سارے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، وہ سو گئے۔ اگلی رات کچھ معاملہ ایسے ہوا کہ لڑکی جب سو رہی تھی تو دوبارہ اس کے اوپر وہ کیفیات طاری ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے اپنی لاسٹ نائٹ کی طرح اس رات بھی زور سے چیخ پکار شروع کر دی۔ جب گھر والے آئے اور انہوں نے آ کے دیکھا، لائٹس آن ہوئی تو دیکھا کہ لڑکی کے ہاتھ پاؤں کے اوپر اسکریچز کے نشان تھے۔ وہ اسکریچز اتنے سخت تھے کہ باقاعدہ فیل ہوتا تھا کہ کسی نے اس کے جسم کو چھو کے کھروچا ہے۔ آرٹیفیشل تو لگتے نہیں ہیں، جس کو لگے، جو تن جانے وہ ہی برداشت کر سکتا ہے، وہی سمجھ سکتا ہے۔ انہوں نے اس کو سائیکولوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہا، مگر گھر میں بزرگ بھی تھے، انہوں نے اس کو انکار کیا۔ انہوں نے کہا یہ کوئی مسئلہ اور طرح کا ہے، سائیکولوجیکلی مسائل میں اسکریچز تو باڈی پہ نہیں آ سکتے نا، اور اتنے خطرناک اسکریچز ہو۔ بروزز عام طور پہ سائنٹیفک ورڈ یوز کرتے ہیں، ڈاکٹرز ورڈ یوز کرتے ہیں کہ بروزز آ گئے۔ بروزز کی وجوہات اور بھی طرح کی ہوتی ہیں، مگر کوئی اسکریچ کر رہا ہو اس کا نشان ہی اور طرح کا ہوتا ہے۔ تو وہ لڑکی کی باڈی پہ اسکریچز کا نشان تھے، بازو پہ، چہرے کے اس حصے کے اوپر بھی بتایا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو کچھ نہیں ہو سکتا، ماں ہوتی ہے، اس نے لڑکی کو جو قرآنی آیات آتی تھی، وظائف آتے تھے، اس کو پڑھے، اس کے اوپر پھونکا، دم کیا اور خود کوشش کی اس لڑکی کے ساتھ ہی سو جائے، تاکہ اس کو ایک سہارا رہے، ایک آسرا رہے کہ میرے ساتھ کوئی تو رات سونے والا ہے۔ صبح ہوئی تو سب نے سر جوڑ لیے اور سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کیا جائے۔ تھوڑی سی ماڈ اسکاٹ فیملی تھی، ان کا معاشرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ ان چیزوں کو مانتے تک نہیں تھے، دور دور تک ان چیزوں کا نہ کبھی واسطہ پڑا، نہ ہی کبھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا۔ کبھی ایسے ٹاپک پہ بات ہوتی بھی تھی تو مجھے انہوں نے بتایا کہ ہم اس اگلے بندے کو یہ کہہ کے چپ کر دیتے تھے کہ یار ہمارا تو ان چیزوں پہ یقین نہیں ہے۔ تو یہ آج کے دور میں کہاں پہ چیزیں ہوتی۔ بہرحال صبح جب یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے آپس میں
गुफ्तगू की कि क्या किया जाए। यकीनन उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था क्योंकि वो जानते नहीं थे किसी को। उन्होंने अपने सराउंडिंग में बात करना शुरू कर दी, दबे छुपे लफ्ज़ों में। अपने रिश्तेदारों में बात करने से इस बात पे कतराए कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कि क्या हो रहा है। पहले ज़माने में किसी साथ वाले घर में देहात में कोई मसला होता था, कोई बीमार होता था, तो तकरीबन पूरे मोहल्ले में एक ऐसी कैफियत लागू हो जाती थी जैसे उसके अपने घर में ये मसला हो गया। और अब माशरा इतना बदल चुका हुआ है कि ऐसा महसूस होता है जैसे अगला पहाड़ में जाए, जो भी है उसी के घर रहे, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। किसी से उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा हमारे एक पीर साहब हैं, हम तो कभी भी किसी और के पास नहीं जाते, अगर आप चाहें तो हम उनको वहाँ ले जाते। पीर साहब के पास वो ले गए तो पहली ही फुर्सत में उसकी बॉडी को स्कैन करते हुए या अपने इल्म के मुताबिक पीर साहब ने देखा और उन्होंने कहा कि ये मेरे बस में ही नहीं है, ये एक बंदा नहीं, कई ग्रोह हैं जो इस लड़की पे, इस बच्ची पे मुसल्लत हो चुके हैं। ये वो पहला रिजल्ट था जिसको सुनने के बाद वो थोड़ा सा घबरा गए कि यार ये क्या हमने सुना कि एक नहीं कितने ज़्यादा लोग हैं और हमारी बच्ची पोजेस्ड है। इस बात को उन्होंने बहुत ज़्यादा सीरियस लिया और लेना भी चाहिए था गालिबा। घर में एक और फर्द था, उसने कहा कि ये तो सारे ही कहते हैं, सभी पीर कहते हैं कि जी आपके साथ तो आपके ऊपर जादू हो गया, आप पे ये हो गया, वो हो गया। तो अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अगर वो कह देंगे पीर साहब जी ये मसला ही कोई नहीं है, तो फिर कौन उनके पास आएगा? डॉक्टर कह देगा कि पेशेंट जो है वो पेशेंट ही नहीं है, वो मरीज़ ही नहीं है, तो वो किसको अपनी दवाइयाँ बेचेगा, किससे सर्विस चार्जेस या अपनी कंसल्टेंसी के चार्जेस वसूल करेगा? तो उनके घर में कुछ ये कैफियत भी साथ साथ चल रही थी। दूसरी तरफ उनके वालिदैन, बच्ची के जो वालिदैन हैं वो बड़े परेशान थे, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ। 2-4 रोज़ तो बस इसी कश्मकश में गुजर गए कि क्या किया जाए। जो पीर साहब के पास लेके गए थे उन्होंने तो जवाब दे दिया। फिर एक और बंदा मिला 3 दिन के बाद, तो उसने कहा कि मैं आपको किसी जगह पे लेके जाऊंगा और वो आपको बताएंगे कि इसका क्या हल करना है। उन 3-4 रोज़ में बच्ची की कैफियत इतनी मुख्तलिफ हो चुकी थी कि उनके लिए तो बयान करने से भी आ रही थी चीज़। वो बताते हैं कि बच्ची दिन ब दिन ऐसी हरकतें कर रही थी गोया वो किसी भी सूरत में एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह बिहेव ही नहीं कर रही। उसका खाने अगर बैठती थी तो वो इतना खा जाती थी जैसे आम रूटीन में वो खाती नहीं है, कोई और ही खा रहा है। पानी पीती थी तो एक गिलास पानी से तो कुछ बनता नहीं था, वो जग भी पी जाती थी। और अगर बैठे हैं तो सीरियस बैठे हैं तो वो सीरियस एक ही जगह को टिकटकी बांध के देखती रहती थी। और अगर हंस रहे हैं तो ऐसी मशकूक और खौफनाक आंखों के साथ मुस्कुराती थी कि घर वाले अपना हंसना भूल जाते थे। गोया उनके घर में उस चीज़ ने बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से टेक ओवर कर लिया हुआ था और वो सारे उसके तकरीबन उसके असर के साए में थे। बज़ाहिरी तो वो एक लड़की के ऊपर असरअंदाज थी जो भी वो चीज़ें थी, मगर उन्होंने पूरे घर को अपने असर में ले लिया था। इस दौरान 3-4 रोज़ के दौरान एक मामला ऐसा भी हुआ कि इनके घर में लड़ाई झगड़े फसाद ये भी शुरू हो गए। इसी टॉपिक को ले लें कि वो बताते थे कि हम कहते थे कि फ़लाँ के पास गए हैं, तो जो छोटा था वो कहता था कि नहीं आप वहाँ पे क्या करने गए, साइकियाट्रिस्ट के पास जाए। इसी बात पे तू मैं हो जाती थी और काफ़ी सख्त कलामी होती थी। तो उनके घर में उनके वालिद साहब को इंटरफेयर करना पड़ता था, वो फिर सबको ज़रा खींचते भी थे। 3-4 रोज़ जिसकी मैं आपके पीछे बात की, उसके बाद हुआ ऐसे कि उनके किसी जानने वाले ने कहा कि मैं आपको किसी जगह पे लेके चलता हूँ, हम जाते हैं वहाँ पे तो वो आपको अकोमोडेट कर देंगे। उन्होंने बच्ची को दिया और उन पीर साहब के आस्थाने पे चले गए। वहाँ जब वो गए तो पीर साहब ने सारी कहानी पूछी, दरियाफ़्त किया, उन्होंने सारा वाक़या बताया, पहली रात को क्या हुआ, दूसरी रात को क्या हुआ, और फिर उसके बाद हम किसी फ़लाँ पीर साहब के पास गए थे, उन्होंने क्या कहा। तो ये वाक़यात बताए तो पीर साहब ने कहा यकीनन मामला काफ़ी गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर तो नहीं। हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला इस बच्ची पे रहम करे और इसके जो मामलात हैं इसको शैतान के चुंगल से निकाला जाए। तो उन्होंने पीर साहब से पूछा कि हमारी बच्ची के साथ ये मामला कैसे हुए ही क्यों। तो पीर साहब ने जब उसकी सारे मामलात को, लवाजमात को, हिसाब किताब को देख लिया तो उन्होंने बताया कि ये बच्ची पोजेस्ड है नहीं थी, इसको पोजेस किया गया और बारास्ता जादू किया गया। इस पे जो
جن چیزوں کا اثرات ہیں وہ جادو کے ذریعے ہی مسلط کی گئی۔ خیر ایٹ دا مومنٹ تو ان کو تھا کہ ہمیں حل ملے ہماری بچی کا، انہوں نے صرف توجہ نہیں کیا، انہوں نے کہا آپ کی مہربانی آپ ہماری بچی کو ٹھیک کر دیں، جیسے وہ پہلے تھی آپ اس کو اسی طریقے سے نارملائز کر دیں۔ انہوں نے اپنی اس بچی کو سامنے بٹھایا اور دم شروع کر دیا۔ ابتدائی طور پہ تو بچی کے بارے میں جو مجھے بتایا گیا کہ اس کی آنکھیں بند کر کے اس کو دم کیا گیا تو کوئی بھی ایسی کیفیت طاری نہیں ہوئی، مگر جو ہی پیر صاحب نے اپنی جو ان کی پڑھائی ہے اس کو تبدیل کیا اور اس میں لہجے میں تھوڑا سا سخت پن لے کے آئے تو وہ بتاتے ہیں کہ لڑکی باقاعدہ اسے جھومنے لگ گئی، اور تھوڑی ہی دیر بعد لڑکی نے آنکھیں کھولیں تو ان آنکھوں میں کسی اور کی آنکھیں، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آنکھیں شدید سرخ ہو چکی ہیں، ان میں خوف نہیں ان میں غصہ ہے، جیسے کسی نے اس کو ڈسٹرب کر دیا ہے اور اس کو کہا کہ تم نے مجھے کیوں بلایا۔ یقیناً جو پیر صاحب اس کو دیکھ رہے تھے، اس میٹر کو سولوشن کی طرف لے کے جا رہے تھے، وہ اپنے کام میں ایکسپرٹ تھے۔ انہوں نے اس لڑکی کو یا اس چیز کو پکارتے ہوئے کہا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، جس پہ کہکا لگا۔ کہکا اتنا تکبرانہ تھا کہ انہوں نے پیر صاحب کی بات کو رد کر دیا، کہا کہ تم ہوتے کون ہو مجھے بلانے والے یا ہمیں تنگ کرنے والے۔ خیر یہ معمول کا حصہ تھا اور پیر صاحب نے اندازہ لگا لیا تھا، سمجھ لیا تھا، بھانپ لیا تھا کہ یہ معاملہ آسانی سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے مجھے اپنے بارے میں نہ بتایا تو پھر میں اپنے طریقہ کار سے تمہیں ٹھیک کر دوں گا، سیدھا کر دوں گا۔ اس دھمکی کے اوپر انہوں نے کاؤنٹر دھمکی دی اور انہوں نے کہا آپ سے جو ہوتا ہے کر لو، تم جو کر سکتے ہو کر لو، ہم بھی ادھر ہی ہیں۔ گویا وہ بھی نارمل اب ایک ڈسکشن میں انوالو ہو چکے تھے۔ پیر صاحب نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس جو سامنے چیز آئی ہوئی تھی اس کو گرل کیا، اس کو کھینچا اور اس سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، یہ نہیں بتایا۔ پھر انہوں نے کہا تم اکیلے ہو، اس پہ اس نے انکار کیا، نہیں، منہ سے لفظ نہیں نکالا۔ پہلے تو وہ بول رہا تھا، اس وقت اس نے انکار نہیں کیا، منہ سے لفظ نہیں نکالا اور انکار کرتا رہا۔ اس کے بعد پھر پیر صاحب نے اس سے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں بھیجا کس نے۔ یہ بات وہ بتانے سے بہت قاصر تھا۔ پھر پیر صاحب نے سوال چینج کیا اور انہوں نے کہا کہ تم کتنے افراد ہو۔ اس نے کہا ہم 20 لوگ ہیں۔ 20 لوگوں کا سن کے گھر والے جو پاس بیٹھے تھے وہ سرپرائزڈ ہو گئے کہ 20 لوگ۔ اور پھر اس نے یہ بات کا انکشاف کیا کہ وقتاً فوقتاً مختلف اوقات میں مختلف لوگ، یہ 20 میں سے مختلف لوگ لڑکی کے اوپر سامنے وارد ہوتے ہیں، کبھی میں آ گیا، کبھی وہ آ گیا، تو کبھی وہ آ گیا۔ پیر صاحب نے اس چیز کو بہت اچھے سے اندازہ لگا لیا۔ پھر انہوں نے اس لڑکی کو حسب معمول دم کیا اور دم کرنے کے بعد انہوں نے ان گھر والوں کو کہا کہ آپ بچی کو اگلے ہفتے لے کے آئیں، یہ تعویذات ہیں، یہ پانی ہے، آپ اس کو پلائیں، اسے کمرے میں چھڑکیں، گھر میں چھڑکیں اور گھر میں حسب معمول ہرمل کی دھونی دیا کریں۔ انہوں نے ایسا شروع کر دیا۔ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ پیر صاحب کے پاس آنا تھا۔ اس ایک ہفتے میں پہلے 3 روز تو بظاہری بہت افاقہ ہوا، مگر باقی جو 4 دن رہ گئے تھے ان کے پاس جانے میں، اس میں دوبارہ کیفیات تبدیل ہو رہی تھی۔ گھر والوں کے رزق کے معاملے، ان کے مسائل وہ بڑھنے لگ گئے، جو ان کا کاروبار تھا اس میں مسائل شروع ہو چکے تھے۔ دوسری طرف جو لڑکی تھی اس کی طبیعت میں جسمانی طور پہ کافی مسائل آ رہے تھے۔ مثال کے طور پہ اچانک سے اس لڑکی کا معدہ خراب ہو گیا، وہ کچھ بھی کھاتی تو اس کو وامٹ آ جاتی، وہ کچھ بھی پیتی اس کو وامٹ آ جاتی، ایون پانی پینا بھی اس کے لیے محال تھا۔ 4 روز جیسے تیسے کر کے گزر گئے اور پھر دوبارہ یہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے اس کو دم کیا اور کنڈیشن کا حساب لگایا تو انہوں نے کہا کہ معاملات پہلے سے کنٹرولڈ میں ہے، مگر اب جو جا رہا ہوتا ہے نا اس میں اتنی آسانی سے تو نہیں جانا، وہ ڈوبنے والا تو ہمیشہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ یہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے کی علامتیں ہیں جو وہ حرکتیں کر رہے تھے۔ آپ پریشان نہ ہو، اگلے چکر تک، اگلے وزٹ تک یہ بہت سی چیزیں سنبھل جائیں گی۔ وہی ہوا، پیر صاحب نے ان کو دوبارہ حاضری کر کے بلایا اور وہ چیزیں حاضر ہوئیں۔ اس کے اوپر پیر صاحب نے پھر جو اپنی پلاننگ کے مطابق یا جو اپنے علم کے مطابق ان کے ساتھ کرنا تھا وہ کیا، اور بظاہری ان کو ایسا لگا جیسے انہوں نے ان چیزوں کو قید کر لیا۔ اس بار پیر صاحب یہ بات پتہ کروانے میں کامیاب بھی ہو گئے کہ آخر اس لڑکی کے ساتھ
ہوا کیا تھا، یہ جادو اگر ہوا ہے تو کس نے کیا ہے۔ تو بات اس طرح سے کھلی کہ ان چیزوں نے جادوگر کا نام تو نہیں لیا، مگر ان رشتہ داروں کا نام لے لیا جنہوں نے اس لڑکی پہ جادو کیا تھا۔ وہ اس لڑکی کا رشتہ لینا چاہتے تھے، جو ان کے رشتہ دار تھے۔ نام نہیں ظاہر کیا انہوں نے کہ کون تھے، ظاہر ہے کہ میں ویڈیو میں یہ بات ڈیفائن کر بھی دوں گا کہ مجھے پتہ بھی ہوگا تو وہ بات ان کے لیے بڑی معیوب ہوگی۔ تو انہوں نے کہا یہ رشتہ داروں نے کام کیا اور یہ کام صرف حصول رشتہ تھا اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ معاملہ مکمل صحت یابی کی طرف چل پڑا۔ پیر صاحب نے جس طریقے سے کہا انہوں نے اس طریقے سے کیا، اور ایسا ایک آخری دن آیا کہ جب پیر صاحب نے لاسٹ وزٹ میں ان کو کہا کہ تم لوگ اپنے جانے کی، اس کے جسم کو چھوڑنے کی ایک نشانی دے جاؤ، ہم یقین کر لیں گے کہ تم اس کے جسم کو مکمل طور پہ چھوڑ چکے ہو۔ وہی ہوا، قسمیں لی، وعدے لیے، حضرت سلیمان بن داؤد نبی کی قسم لی، اور اس کے بعد نشانی کے طور پہ بند دروازہ زور سے چٹکا اور دروازہ کھل گیا۔ گویا یہ سب کے لیے نشانی تھی کہ انہوں نے اس کی باڈی کو چھوڑ دیا۔ اب وہ لڑکی آہستہ آہستہ ریکوری کی طرف تھی، اور معاملہ ایسے ہوا کہ کھانا کھاتی تھی تو تھوڑا تھوڑا ڈائجسٹ ہونے لگ گیا، پانی پیتی تھی تو تھوڑا پانی پیتے ہوئے اس کو پرابلم نہیں ہوتی تھی، اسمیل آتی تھی، لیکن آبویسلی ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ تو یہ سٹوری مجھے ہمارے ایک فالوور نے بتائی، کافی لمبی لکھی ہوئی تھی، مجھے 3-4 مرتبہ پڑھنا پڑ گیا تاکہ میں اس پوری سٹوری میں کوئی ایسی چیز مس نہ کر دوں جو اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے رہ جاؤں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح کی سٹوری ہے، اگر آپ کے پاس بھی کچھ شیئر کرنے کو ہے، آپ کا ذاتی زندگی سے ہے، یا آپ کے کسی دوست سے، باپ سے ہے، یا آپ نے کہیں معاشرے میں سنی ہے، تو آپ چاہ کے ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ سٹوری پسند آئی ہے تو اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔